آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات خاص کی بات ہے۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ حضرت خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اصحابوں میں سے ہیں، اور کیونکہ آپ کی جو تکمیل سلوک ہے وہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو خلفائے عطاریہ میں گنا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو خلیفہ ہیں حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں آپ، لیکن آپ کی جو بیعت ارادت ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نشمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ غزنی کے گاؤں چرخ میں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں پہ حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیم کے لیے آپ مصر چلے گئے۔ مصر میں جانے کے بعد آپ نے اپنا علم دین مکمل کیا، جس کے اندر آپ نے مکمل دین حاصل کیا، جس میں دورہ حدیث، دورہ تفسیر، الغرض، عصر حاضر کے جتنے بھی علوم تھے تمام پہ آپ نے عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہوئی اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو دین میں نے حاصل کیا ہے اس کی حقیقت کو بھی پاؤں، یعنی کہ معرفت الہی کو حاصل کروں۔ فرماتے ہیں جس طرح سے یہ خیال میرے دل میں جاں گزین ہوا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی بے پناہ عنایتیں مجھ پر نازل ہوئی اور خدا تعالیٰ کے فضل کا قائد آسائے کشاں کی طرح مجھے کشا حضرت کی صحبت میں لے گیا۔ دوستان مطلب یہ دو الفاظ بڑے قیمتی آپ نے لکھے ہیں کہ قادائے آسائے کش کی طرح مجھ کو کشا حضرت کی بارگاہ میں لے گیا۔ اگر اس کو لفظی ترجمہ کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سے ایک چرواہا یا گڈریا بکرے کو ہانکتا ہے ڈنڈے سے اور اس کو اپنی منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتیں مجھ پر اس طرح سے ہوئی کہ مجھے اپنی اوپر ڈھانپا اور مجھے اللہ والوں کی بارگاہ میں لے گئی، یعنی کہ اس کے اندر میرا اپنا بس نہیں تھا، صرف میری چاہت تھی، لیکن میری چاہت کے اندر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مجھے وہ اللہ کا فضل اس طرح سے مجھ کو چاروں سے گھیرا اور مجھے حضرت خواجہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ یعنی کہ اگر میں یہ چاہتا کہ میں نہ جاؤں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل مجھ پر اس طرح سے زیادہ ہوا کہ مجھے کھینچتا ہوا اللہ والوں کی بارگاہ میں لے گیا۔ جس وقت میں حضرت صاحب کی صحبت میں پہنچا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کے کرم عمیم نے مجھ کو گھیر لیا اور مجھ کو بڑی توجہ فرمائی، اور یہاں تک کہ میں حضرت کی بارگاہ میں رہا اور مجھ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ خواص اولیاء سے ہیں، آپ کامل ہیں اور غیبی بشارت جو ہے آپ کو عطا کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ واقعی کامل اللہ والے ہیں تو میں نے قرآن سے فعال نکالی، اس فعال کے اندر یہ آیت آئی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی اقتدا کرو، ان کی پیروی کرو۔ دوستان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ فعال نکالی تو میں حضرت صاحب کا مرید ہونے کے لیے میں تیار ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں تیار ہوتا میں اپنے گھر موجود تھا اور میرے گھر کے پاس جو دربار تھا حضرت خواجہ سیف الحق رحمت اللہ کے دربار پر میں متوجہ بیٹھا تھا۔ اسی اثنا میں ایک قاصد یعنی کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا جو کہ جس نے میرے اندر بے قراری پیدا کر دی، اور میں وہاں سے اٹھا، رات کے اسی پہر میں حضرت صاحب کے پاس چلا گیا، اور فرماتے عشاء کی نماز سے پہلے میں حضرت صاحب کی صحبت میں پہنچا اور حضرت خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے انتظار میں جلوہ افروز تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت نے مجھ کو بڑی محبت سے ملے اور محبت سے ملنے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، اور فرماتے ہیں مجھ پر حضرت صاحب کی اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ میں نظریں اٹھا کر حضرت کو نہ دیکھ سکا۔ اور فرماتے ہیں حضرت نے مجھے دو باتیں کہی، فرمایا کہ آؤ تم نے علم دین حاصل کر لیا۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک دل کا علم ہے کہ جو انبیاء اور رسولوں کا ہے، دوسرا